جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و صلاۃ ذات بابرکات درود آل نبی تے لائق سن عزت و تکریم جملہ عازمین کرام جمعۃ المبارک ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ وحدہ لا شریک لاکھ لاکھ شکر لاکھ لاکھ احسان کہ جس نے اسانوں ایک مرتبہ پھر عید والا دن عطا فرمایا۔ رب تعالیٰ اس دن کے صدقے اسانوں کو گھڑی نصیب فرمائے جس گھڑی کے اندر رب اساڑی دعا نو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پیک کھولو مائک۔ 17 رمضان المبارک یوم بدر جمعہ المبارک 313 حضور دے غلام اور 1000 دا لشکر۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک بدر کے اندر اللہ نے نصرت فرمائی جب کہ تم بے سر و سامانی کی حالت میں تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرو۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندوں میں شمار ہو جاؤ۔ دو ہجری جمعہ المبارک دا دن 17 رمضان کی تاریخ کفر و اسلام دا پہلا مارکا جس کے اندر حضور دے صرف 313 غلام شریک ہوئے۔ نبی پاک صاحب الولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے جہاد کی ترغیب دلائی اور پوچھا تواڈے وچوں کون ہے جڑا اللہ دے رستے چ اپنی جان قربان کرے گا؟ ہے کوئی تواڈے وچوں؟ تو مہاجرین صحابہ علیہم رضوان دے وچوں سب تو پہلے سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، پھر عمر فاروق کھڑے ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساڑھے ماں باپ آپ تے قربان، اسی تیار ہوں۔ پھر انصار صحابہ دے وچوں نصارہ جو انصاری صحابی نے یعنی مدینہ دے رہن والے، انہاں دے وچوں سب تو پہلے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہو گئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اساڑا سب کچھ آپ دے نام تے قربان۔ یا رسول اللہ اسی او نہیں ہاں کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جہاد کا اعلان کیتا تے آپ دی قوم نے آکھیا اسی کیوں اپنیاں جاناں ضائع کراں، تو اور تیرا خدا لڑو۔ تو مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی قوم موسیٰ نہیں، اسی آپ دے نام تے اپنا سب کچھ قربان کرنے واسطے تیار۔ 17 رمضان مبارک دا دن ہے اور گرمی ہے، شدید گرمی ہے، طویل دن ہے اور جمعہ ہے۔ حضور دے غلام 313 کی تعداد دے اندر میدان بدر وچ موجود نے، اور حضور نے میدان بدر دا نقشہ کھینچیا، صحابہ نو جمع کیتا اور حضور نے میدان بدر کا نقشہ کھینچ کے ارشاد فرمایا، نشانات لگائے، فرمایا ایتھے ایتھے فلاں فلاں میرا غلام شہید ہوئے گا، اور اینا جگہ تے کفر دے بڑے بڑے سورما واسطے جہنم ہو جائیں گے۔
نشانات حضور نے لگائے، صحابہ کہتے ہیں اساں نشان تک لے، ذہن چ محفوظ کر لے۔ جس وقت جنگ ختم ہو گئی، اپنے بھائیاں دیاں میتاں اٹھان دا ٹائم آیا، جس وقت میتاں اٹھان گئے تو ویکھیا این اسی جگہ تے شہید ہوئے سن جتھے حضور نے نشان لگایا۔ فرماندے نے ساڈے ذہن تے خیال آیا کہ حضور نے تے کفر دے سورما دا بھی کیا سی کہ ابو جہل اتھے واصل جہنم ہوئے گا، عتبہ اتھے ہوئے گا، شیبہ اتھے ہوئے گا، وڈے وڈے جتنے بھی سن اتھے سارے مردار ہو جان گے۔ صحابہ کہتے ہیں ساڈے ذہن چ خیال آیا اسی ویکھیے تے صحیح۔ صحابہ فرماندے نے جس وقت اساں میدان دا جائزہ لیا تو جتھے جتھے حضور دے نشان لگائے سن کفر دے وڈے سارے سرما اتھے ہی مردار پے ہوئے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 313 دی تعداد ہے حضور دے غلاماں دی، اور 1000 دا لشکر ہے، اور اس لشکر دے کول گھوڑے بھی نے، اونٹ بھی نے، سامان حرب بھی ہے، تلواراں بھی موجود نے، زرہ بھی موجود نے، نیزے بھی موجود نے، سنان بھی موجود ہے، ہر طرح دا سامان جنگ انہاں دے کول موجود ہے۔ اور حضور دے غلام کسی کول زرہ ہے تو کسی کول سنان ہے، کسی کول تلوار ہے اور کسی کول نیزہ ہے، کسی کول بھالا ہے، کسی کول ڈھال ہے، سامان حرب بھی مکمل نہیں، لیکن اللہ خالق لم یزل دی محبوب لبیب دے انہاں ارشاد مبارک تے آپ تارے سارے صحابہ نو اے یقین سی کہ حضور نے فرمایا میرے غلاموں گھبرائیو نہیں، اللہ ساڑی مدد فرمائے گا۔ میرے غلاموں گھبرانا نہیں، اللہ ساڑی مدد فرمائے گا۔ اور رب نے جس وقت بدر دا میدان، بدر دا مارکہ ہو گیا، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، تو رب نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے تمہاری مدد کی جب تم بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، کچھ بھی نہیں سی، سامان حرب بھی مکمل نہیں سی، جنگی سامان بھی مکمل نہیں سی، تعداد بھی تھوڑی سی، لیکن اللہ نے نصرت عطا فرمائی، اللہ نے مدد کی تھی۔ اللہ نے میدان بدر دے اندر حضور دے غلاماں دی مدد دے واسطے ایک تعداد ہے 3000 اور ایک تعداد ہے 5000۔ اللہ خالق لم یزل نے اتنی تعداد دے اندر فرشتیاں دی فوج نازل فرمائی بدر دے میدان دے اندر، یا 3000 یا 5000۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں معراج دی شب حضور سرور کائنات نو 40 مرتبہ معراج کرائی گئی، ایک مرتبہ جسمانی اور 39 مرتبہ سرکار نے روحانی معراج فرمائی۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا میں معراج دی شب آسمان دنیا تے گیا تو میں ایک فوج ویکھی جنہاں نے امامے پائے ہوئے سن اور گھوڑیاں تے سوار ہو کے تیار کھڑے سن۔ فرماتے نے میں جبریل نے پوچھا جبریل کون نے؟ جبریل نے دسیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے انہوں حکم دیتا ہے کہ جدوں بدر دا میدان سجے گا تساں نے میرے محبوب دے غلاماں دی مدد فرمانی۔ اللہ نے انہوں حکم دیتا ہوا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں نورانی امامیاں والے فرشتے گھوڑیاں تے تیار ہو کے بیٹھے ہوئے سن۔ میں پوچھا جبریل کون نے؟ جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے آپ دے غلاماں دی مدد واسطے تیار ہیں۔ جدوں مارکہ بدر ہوئے گا تو حضور نے اپنے غلاماں نو تسلی دیتی، فرمایا میرے غلاموں پریشان نہیں ہونا، اللہ ساڑی مدد فرمائے گا، گھبرانا نہیں، اللہ ساڑی مدد کرے گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر سج گیا، روزہ ہے، حضور دے غلاماں دا کیا ہے؟ روزہ ہے، اور گرمی دے دن نے، اور عرب دی گرمی
ریت دا میدان، جمعے دا دن، 17 رمضان مبارک، منہ دے اندر روزہ، ایک ہی نعرہ ہے، یا احدو یا احدو، یا رسول اللہ آپ دے نام نامی اس میں گرامی تے ساڑی جان قربان، اسی آپ دے کہے ہوئے تے لبیک آپ کے میدان دے اتر آئے ہیں، آپ دے کہے ہوتے اسی میدان دے اندر اتر آئے ہیں، اور اللہ ساڑی مدد فرمائے گا۔ اور جان دیو بدر دے میدان دا ہیرو کون ہے؟ بدر دے میدان دا ہیرو بھی مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ بدر دے میدان دا ہیرو بھی حضرت علی ہے۔ ٹوٹل 70 کفار واصل جہنم ہوئے اس جنگ دے اندر۔ کتنے کفار؟ اچھی بولو کتنے؟ 70 کفار، جنہ دے بھی تو 40 صرف اور صرف مولا کائنات دی تلوار واسطے جاننا ہوئے۔ 40 کفار حضرت علی المرتضیٰ نے واصل جہنم فرمائے، اور 30 کافرانوں باقی صحابہ نے واصل جہنم کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میدان بدر کا شہنشاہ بھی مولا کائنات ہے۔ چونکہ آج میرا موضوع مکس ہے، 21 رمضان المبارک حضرت مولا کائنات کی شہادت بھی ہے، آج 17 رمضان ہے، یوم بدر بھی ہے، آج 17 رمضان ہے، حضرت ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا یوم وصال بھی ہے، مومنہ دی ماں دا یوم وصال بھی ہے۔ ساریاں نسبتاں کٹھیاں ہو گئیاں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، چونکہ آپ دا یوم وصال ہے، آپ دے متعلق کچھ معروضات پیش کرنا، پھر اگے پڑھاں گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی کملی مبارک اتاری اپنے حجرہ مبارک دے اندر، اور آپ باہر تشریف لے گئے، باہر چلے گئے صحابہ دے نال ملاقات واسطے۔ آپ دی چادر مبارک پئی ہوئی سی، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں چادر نو ویکھیا نا تے میرے دل دے اندر خیال آیا کہ ویکھاں تے صحیح اوڑھ کے حضور دی چادر اپنے اوپر اوڑھ کے ویکھاں مینوں کیسی لگ دی۔ آئے ہائے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں میں حضور دی چادر لئی نا تے اپنے اوپر اوڑھ لئی۔ جس وقت حضور دی چادر اوپر اوڑھی نا تے چھما چھم بارش شروع ہو گئی، اتنی شدید بارش ہوئی، اتنی شدید بارش ہوئی، آپ فرماندیاں نے کہ مدینے دے گلی کوچے نہر دا منظر پیش کرن لگ گئے، اتنی شدید بارش ہوئی۔ تھوڑی دیر تو بعد اتار کے رکھ دیتی، حضور تھوڑی دیر تو بعد حجرہ مبارک کے اندر تشریف لے آئے۔ اماں جی فرماندیاں نے میں حضور دے ارد گرد گھومنا شروع ہو گئی، حضور دے ارد گرد گھومنا شروع ہو گئی، اور حضور نو ویکھن لگ پئی۔ سردیاں بالاں تو لے کر پاؤں مبارک دے ناخناں مبارکاں تک میں ویکھیا۔ حضور نے ویکھیا عائشہ کیا کر رہی ہیں؟ حضور حیران ہوئے، پوچھتے نے عائشہ اج تینوں کیا ہو گیا، کیا کر رہی ہیں؟ اس طرح دیوانہ وار کیوں گھوم رہی ہیں میرے ارد گرد، کیا ویکھ رہی ہیں؟ اماں جی عرض کردیاں نے میں آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے چ اتنی بارش ہوئی ہے کہ ندی نالے بھر گئے، گلی کوچے ندیاں دا منظر پیش کرن لگ گئے، میں حیران ہاں آپ دا جسم مبارک بالکل خشک ہے، کپڑے دے اتنے بھی کوئی قطرے دا نشان موجود نہیں۔ یا رسول اللہ میں بڑی حیران ہاں، تسی کیوں نہیں گلے ہوئے ہو؟ مدینے دے گلی کوچے ندی دا منظر پیش کر رہے ہیں، اتنی بارش ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ تسی تے باہروں تشریف لے آ رہے ہو، میں حیران اس وجہ تو ہاں کہ آپ دے کپڑے مبارک دے اتنے بھی بارش تے کسی قطرے دا نشان بھی نہیں، جسم مبارک بھی گیلا نہیں، وجہ کیا ہے؟ حضور مسکرائے، مسکرا کے فرمایا عائشہ میری کوئی چیز استعمال کی تھی؟ آئے ہائے عائشہ میری کوئی چیز استعمال کی تھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ دی چادر مبارک میں اوڑھ کے ویکھی سی، میں دل وچ خیال کیتا میں اوڑھ کے ویکھاں تے صحیح میں کہ جی لگاں گی۔ حضور مسکرا کے فرمایا عائشہ یہ بارش نہیں سی،
جس وقت تو کملی میری چادر اپنے اوپر اوڑھی ہے نا، جڑی تینوں بارش نظر آ رہی سی، ایک بارش قطریاں والی نہیں سی، رب دی رحمتاں دی بارش ہو رہی۔ عائشہ ایک بارش قطریاں والی پانی والی بارش نہیں سی، اے رب دی رحمتاں دی بارش نازل ہو رہی سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسا پیار ہے حضرت عائشہ اور حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر۔ مثالی زندگی حضور نے خاوند اور بیوی دے واسطے گزاری ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لاڈلی حضور دی زوجہ مطہرہ نے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لخت جگر نے حضور بڑا پیار فرماندے سن حضرت اماں عائشہ نال، اور حضور مذاق بھی فرماندے سن اپنی ازواج مطہرات دے نال۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے نا، تو اماں جی نے دوپٹے دے نال اپنا سر بندھا ہوا ہے۔ حضور اندر تشریف لے آئے نا تو حضور نے پوچھا عائشہ کیا ہوا ہے؟ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج بڑا سر نو درد ہے، اج سر نو بڑا درد ہے، اس واسطے سر بدھا ہوا ہے۔ حضور مسکرا کے فرمایا عائشہ سر دا درد تے میں آکھاں مینوں ہے۔ حضرت اماں عائشہ فرماندیاں نے یا رسول اللہ او کیوں؟ فرمایا تک نہ میں باہر گیا، اتنی گرمی دے وچ اپنے غلاماں نال ملاقات کر کے آیا، دین دا کام کر کے آیا، پھر گرمی دے وچوں آیا، پھر آن کے تیری صورت ویکھنی پئی ہے، مینوں تے لگدا ہے انج کہ مینوں تینوں نہیں مینوں سر نو درد ہو گیا۔ حضور نے مذاق فرمایا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے جے غصے اندر آ گئیاں، عرض کر دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا کیا مطلب ہے، کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہو؟ حضور نے فرمایا عائشہ تک نہ تو کتنی خوش نصیب ہوئیں، تو فوت ہو جاویں، میں تیرا جنازہ پڑھاواں، پھر تینوں میں خود اپنے ہتھاں نال قبر دے اندر دفن کرنا، کتنی خوش نصیب ہوئے گی۔ حضرت اماں عائشہ نے اس طرح دوپٹہ کھولیا نا سر تو، کھول کے چادر لئی تو بیٹھ گیا حضور دے سامنے، فرمایا یا رسول اللہ میں ویکھ رہی ہاں تسی میرے کولوں زیادہ اپنی دوسریاں ازواج نال محبت کرن لگ پئے۔ ہائے ہائے، یہ ہے پیار خاوند اور بیوی کے اندر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی زندگی گزاری ہے۔ حضور دے معاشرے دے اندر کوئی ایسا پہلو نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس سے حضور نے ارشاد نہ فرمایا ہوئے یا جس سے حضور نے اپنا عمل نہ چھوڑا ہوئے۔ کوئی ایسا پہلو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے دنیا کائنات کے اندر جس پر حضور نے اپنی حدیث نہ چھوڑی، حضور نے اپنا عمل نہ چھوڑا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا یوم وصال ہے، جس وقت اپنا دسترخوان بچھاؤ گے اس وقت یوم بدر دا مناسبت دے نال بدری صحابہ جو شہید ہو گئے انہاں واسطے بھی دعا کرے اور اماں عائشہ واسطے بھی دعا کرے۔ اللہ انہاں دے صدقے ساڑھے حال تے رحم فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یوم بدر ہے، 313 غلام ہیں اور 1000 کا لشکر ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دے اسی میدان دے اندر کھڑے سا، 2 چھوٹے بچے میرے کول آ گئے جنہاں دا نام معوذ یا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹیاں عمراں ننیاں ننیاں تلواراں لے کے آ گئے اور میرے کول آ کے پوچھتے ہیں چچا عبد الرحمن اے تے دسو ابو جہل کتھے موجود ہے؟ اسی ابو جہل نوں نہیں سیاندے ہاں، نہیں جانتے ہاں، تسی تے جانتے ہوئے گے، دسو تو صحیح میدان کے اندر کیڑی جگہ موجود ہے؟ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں بچیو تسی کی کرو گے؟ ابو جہل دا کیوں پوچھ رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں چچا جان اسا سنیا ہے ابو جہل ساڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوں گالیاں دیندا ہے، جس دن دا سنیا ہے گالیاں دیندا ہے اس دن دا تہیا کر لئے، قسم اٹھا لئے یا مر جاواں گے یا واسلے جہنم کر کے شہید ہو جاواں گے۔ اے چچا جی جس دن دا سنیا نا کہ ابو جہل حضور نوں گالیاں دیندا ہے، قسم کھادی ہے یا خود شہید ہو جاواں گے یا اس واسطے جہنم کرا گے۔ اور عبد الرحمن فرماتے نے میں آکھیا بچے ہو بڑا مشکل ہے ابو جہل تک پہنچنا،
عرض کرتے ہیں چچا جان تسی سانو صرف دس دیو ابو جہل ہے کتھے؟ عبد الرحمن فرماتے نے میں انگلی دا اشارہ کیتا، میں کیا او میدان دے اندر جس جھرمٹ دے وچ جڑا سیاہ گھوڑے 'چ بیٹھا ہویا نا، جس دے ارد گرد پہرے دار کھڑے نے، وہ ابو جہل ہے۔ عبد الرحمن فرماتے نے میری انگلی، میری نظر ابو جہل دے وال سی۔ جس وقت میں اشارہ کر کے آکھیا پرت کے ویکھیا بچے میرے کول نہیں سن، جس وقت دوبارہ پرت کے ویکھیا بچے ابو جہل دے کول موجود سن۔ بجلی دی رفتار دی طرح بچے ابو جہل دے کول پہنچ گئے۔ اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے سب تو پہلا حملہ، سب تو پہلے جس دی تلوار نال زخمی ہویا ابو جہل، وہ حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر مبارک کتنی ہے؟ 10 یا 11 سال، بمشکل 10 اور 11 سال عمرہ نے انہاں بچیاں دیاں۔ سب تو پہلے حضرت معاذ اور معوذ نے حضرت ابو جہل نو زخمی کیتا، گھوڑے تو گر گیا، تلواراں ماریاں، ایک لڑدا لڑدا شہید ہو گیا، دوسرے دے تلوار لگی بازو کٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ رہے نے میرے ننے غلام دا بازو کٹیا ہویا ہے، تلوار دوسرے ہاتھ وچ پکڑی، لڑن دے اندر وہ بازو اٹک رہا سی، مشکل ہو رہی سی، اپنے پیر دے تھلے دے کے بازو نو توڑ دیتا، توڑ کے دور پھینکیا، پھر تلوار چلانا شروع کر دیتی۔ عبد الرحمن فرماندے نے حضور گھوڑا دوڑا کے گئے، بازو اٹھایا، لعاب دہن لگایا، بازو اپنی جگہ تے رکھیا، اس طرح معلوم ہوتا سی کدی اس بازو نو چوٹ لگی ہی نہیں۔ اللہ یا رسول یا علی یا غوثیہ زندہ باد۔ عبد الرحمن فرماندے نے دوسرا ننا صحابی، ننا غلام حضور، وہ بھی لڑدیاں لڑدیاں شہید ہو گیا، لیکن ابو جہل نو انہاں دوواں بچیاں نے واسطے جہنم کیتا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم منظر دیکھ رہے ہیں، لڑائی ختم ہو گئی، 14 صحابہ اکرام علیہم رضوان شہید ہوئے، 70 مردار ہوئے کفار دے وچوں، واصل جہنم ہوئے، بہت سارے قیدی ہو گئے۔ جس وقت قیدیاں نو لے آیا گیا نا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرمایا اپنے صحابہ نال، صحابہ دسو انہاں قیدیاں دے متعلق کیا کراں؟ صحابہ دسو قیدیاں دے متعلق کیا کریے؟ کسی نے آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو قتل کر دیتا جائے۔ کوئی صحابی بولیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو او قتل کرے جنہاں دے وچوں انہاں دا کوئی رشتہ دار ہے۔ ایک صحابی بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا مشورہ ہے کہ فدیہ لے کے آزاد کر دیتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر ایک اپنے غلام دا بدلہ اس کائنات دے اوتے چکا کے جا رہا ہوں، لیکن واحد ابو بکر ہے جس دا بدلہ میں نہیں بلکہ بروز محشر رب کائنات عطا فرمائے گا۔ اتنا پیار ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ لو اور انہوں آزاد کرو۔ ہن فدیہ لین دی واری آ گئی، کفار فدیہ دیندے جاندے، آزادی حاصل کردے جاندے۔ انہاں گرفتار شدگان دے وچ حضور دے چچا حضرت عباس بھی موجود ہیں۔ آپ اس وقت اسلام قبول نہیں کیتا سی، حضور کے سامنے آئے، حضور نے فرمایا چچا فدیہ دیو دی آزادی حاصل کرو۔ حضرت عباس فرماتے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ اجے مسلمان نہیں ہوئے سی، محمد میں بڑا غریب آدمی ہے، میرے کو دین واسطے کچھ بھی نہیں۔ حضور نے دوبارہ ارشاد فرمایا چچا فدیہ دیو تے آزادی حاصل کر لو۔ آپ نے پھر عرض کی تھی محمد میرے کو دین واسطے کچھ بھی نہیں۔ حضور نے تیسری مرتبہ فرمایا فدیہ دیو آزادی لو، کہنے لگے کچھ بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا چلو اس طرح کرنے ہیں، اسی تمہوں آزاد کرنے ہیں، تسی مکے جا کے فدیہ بھیج دینا۔ حضرت عباس کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں دس رہا نا میرے کو کچھ بھی نہیں، میں بڑا غریب ہاں، مکے جا کے کتوں بھیجا گا؟ حضور نے فرمایا عباس اے میرے چچا آندھی والی جو اشرفیاں بیوی نو دے کے آئے سو کیا وہ بھی موجود نہیں؟ اے چچا آندھی والی جڑیاں اشرفیاں بیوی نو دے کے آئے سو وہ بھی نہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہویا کہ اے راز میرے اور میری بیوی کے درمیان سی، تیسرے کسی بندے نو تو پتہ ہی نہیں سی۔
اور آندھی واری میں اشرفیاں دی تھیلی اپنی بیوی نو دے کے آیا سا، کہہ کے آیا سا کہ میں واپس آ گیا تو فبیہا، اگر واپس نہ آیا تو اتنیاں اشرفیاں فلاں نو اتنیاں فلاں نو دے دینا۔ اے راز تے میرے اور میری بیوی دے درمیان سی، اگر دلاں دے راز نو بھی محمد جاندا ہے، فرمایا پھر میں سوچیا اے جھوٹا نہیں، یہ سچا نبی ہے، اس واسطے کہ غیب دان نبی ہے، اے جھوٹا ہو سکتا نہیں، اس واسطے کہ دلاں دے راز بھی جاندا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جس وقت عرض کی، حضور نے فرمایا نا وہ اشرفیاں جڑیاں بیوی کول نے وہ بھی نہیں، حضرت عباس نے سنیا، فرمایا اے محمد مینوں کلمہ پڑھاؤ۔ حضور نے فرمایا چچا پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت عباس کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور فرماتے نے میرے مسلمان ہون دا واقعہ اے وے کہ جس وقت میں قید ہویا تو حضور نے فرمایا مینوں کہ جڑیاں اشرفیاں اتنے بیوی کول نے وہ بھی نہیں، فرمایا میں جان لیا کہ محمد جھوٹا ہو سکتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا ہو سکتا نہیں، یہ اللہ دا سچا نبی ہے، اس واسطے کہ غیب دیاں خبراں بھی جاندا ہے۔ اور اللہ نے محبوب نو غیب دا علم عطا فرمایا ہے، حضور دا علم عطائی ہے، اللہ دا علم ذاتی ہے۔ اگر شرک دے تاں ہوئے نا اسی کہواں کہ حضور دا علم ذاتی ہے، حضور بذات خود جانتے ہیں، وہ اسی تے پکار کے کہنے ہیں اللہ حضور کو بتاتا ہے، اللہ حضور کو علم غیب عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، مصطفیٰ کو اللہ نے عطا کیا ہے، لہٰذا عطائی علم ماننے سے کوئی مشرک نہیں ہو جاتا، بلکہ محمد کی عظمتوں کو اور بڑھا دیتا ہے، اس لیے کہ رب کائنات نے فرمایا ہے میں نے اپنے محبوب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور دا علم غیب منن نال کوئی مشرک نہیں ہو جاتا، شرک دے فتوے نہ لگا دیا کرو کہ مشرک ہو گیا، شرک کر دیتا۔ حضور کا علم غیب عطائی ہے، اللہ کا علم غیب ذاتی ہے، اللہ خالق لم یزل حضور کو عطا فرماتا ہے، حضور کو علم غیب عطا فرماتا ہے، اس کے عطا کردہ علم سے حضور جانتے ہیں، اس کے عطا کردہ علم نال حضور کے ایک فرماندے نے جاندے نے، کیا کردے نے جاندے نے حضور۔ یار اتنی دیر ہوگی میں بولنا پہ تسی بھی کچھ بول چھوڑو۔ یا رسول اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بات یاد آ گئی، کیانی صاحب سامنے بیٹھے انہاں تک کہ میں گل یاد آئی، میں چھوٹا جہا نا، ہائے ہن تو وقت ہی لنگ گئے، ختم ہو گئے۔ اسی چھوٹے ہوندے ساں تے زیارات کرن جانے ہونے ساں، مختلف مزارات، مختلف اولیاء اکرام دے مزارات دی زیارت کرن واسطے۔ تو خطہ پٹھوار دے وچوں ہے تحصیل گجر خان ہے، حضور سلطان العارفین سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دی اولاد مبارک دے وچوں پیر صاحبان نے جنہاں نے اتنے آن کے ڈیرا لگایا ہے انہاں نوں پیر پٹھوار کہا جاتا ہے۔ جونگل نام دا گراں ہے چکوار روڈ دے ہوتے، اتوں بس جاندی ہوندی سی زیارات واسطے، تو اکثر میں میری والدہ یا والد صاحب اسی اس نال جاندے ہوندے سن زیارت واسطے۔ ایک دفعہ گئے نا تے عورتاں دی بس سی، میں اور میرے والدہ ساں اس دے اندر، وہ ساری بس عورتاں دے نال بھری ہوئی سی، ایک کنڈکٹر سی ایک ڈرائیور سی۔ عورتاں دی عادت ہوندی ہے جتھے بھی بیٹھ جاون نا پھر چپ کر کے تے نہیں بیٹھدیاں، وہ عورت ہی کہ جڑی چپ کر کے بیٹھے ہیں جی، چپ تے نہیں کردیاں نا۔ ڈرائیور بڑا تنگ آ گیا، گلاں کرن عورتاں اتنیاں، کلر کار دیاں پہاڑیاں پہ چڑھتے سن تے اگو کراسنگ آ گئی، اس وقت روڈ بھی چھوٹے چھوٹے ہوندے سن، کراسنگ آ گئی نا تو اس نے بس تھوڑی ٹیڑھی کی تھی، کچے چے اتاری تاکہ دوسرے نو جگہ ملے وہ گزر جاوے۔ بس چلدی پئی سی، جس وقت ٹیڑھی ہوئی نا تو عورتاں نے سمجھا بس ٹھہن لگی، سارے نے اچھی آواز نال کلمہ طیبہ دا ورد شروع کر دیا۔ اچھی آواز جس وقت آئی نا تو کنڈکٹر آکھن لگا امین استاد، آکھے جی کراں، آکھے پھر ٹبے نہ لایا نا ذرا، اے کلمے نہ پکار بڑا سونا پیا کھڑا سا۔ تے اس اسی جڑی قوم ہے نا، اسی قوم اساں بھی جس وقت تک ٹبے نہ لگا نا تے اسی بھی کلمے دا پکار نہ کڈنے،
لہذا سبحان اللہ یا اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ یہ ذکر کرتے رہا کرو. ذکر کرن نال بھی تواڈے نامہ اعمال وچ نیکیاں لکھیاں جاندیاں. اللہ اکبر کبیرہ. تے اس تو پہلے کہ ٹبے لگ جاؤ اس تو پہلے ہی تسی کچھ نہ کچھ کرتے رہا کرو. پڑھو لا الہ یا محمد. اچھا ایک منٹ میں انہاں دی آن تو پہلے آپ احباب دے گوش گزار کر دیواں چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور انشاءاللہ العزیز 26 رمضان المبارک نماز تراویح کے اندر ختم قرآن مجید فرقان حمید ہوئے گا. اس واسطے آپ احباب دے تعاون دی شدید ضرورت ہے. میں 2-3 دنوں تو سوچ رہا سا میں چونکہ میں نماز آج کل کم پڑھانا پیا پڑھنا پیچھے جا کے پڑھنا اور میں اندازہ لگایا ہے کہ ساڑی ایک صف کے اندر کم از کم 25 سے 30 بندہ کھڑا ہوتا ہے اندر اور باہر 30 سے 35 بندہ کھڑا ہوتا ہے. اس حساب نال اگر اسی کیلکولیٹ کرا نا تو اس وقت مسجد شریف کے اندر کم از کم 400-450 بندہ موجود ہے اور یہی 400-450 بندہ اگر ساڑے نال للہ اللہ واسطے تعاون کرے نا تو پھر سانوں دوبارہ منگن کی ضرورت نہیں پہنی. کم از کم وہ کیانی صاحب نے ایک دفعہ کہا سی میں انہوں دی گل رپیٹ کر لینا کہ تسی جڑا 100 روپے دا ایزی لوڈ کروانا ہے نا باہر اج وہ باہر نہ کر اپنے موبائل دے اندر نہ کروایو اج اللہ دے گھر وچ کروا کے جاؤ. باہر کرواندے ہو کٹوتی ہوندی ہے باہر جس وقت ایزی لوڈ کرواندے ہو نا موبائل دے اندر کٹوتی ہوندی ہے پھر پیسے کٹتے ہی جاندے نے لیکن اللہ دے گھر دے اندر کرا کے جاؤ گے گارنٹی دینا اللہ دا ایک دا 70 گنا عطا فرمائے گا. ایک دا 70 گنا رب کائنات عطا فرمائے گا. لہذا آپ احباب آگے اپیل کر رہے ہیں کہ ختم قرآن مجید فرقان حمید واسطے دل کھول کے تعاون کرو. اللہ تعالیٰ آپ دا دیتا ہوا قبول و منظور فرمائے. پڑھو لا شریف نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ بے شک اللہ نے مدد کی اس وقت جس وقت تم بے سر و سامانی کی حالت میں تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. اللہ وحدہ لا شریک نے میدان بدر دے اندر مسلمانہ دی مدد فرمائی 313 نو 1000 دے غالب فرمایا. اس واسطے مسلمان کسی چیز پر بھروسہ نہیں کرتا مسلمان صرف اور صرف رب کائنات کی ذات پر بھروسہ کرتا. اور آج جو حالات پیدا ہو گئے نے دنیا بند ہے دنیا تڑپ رہی ہے
خود پاکستان دے اندر اسی لوگ بڑا لائٹ لے رہے ہیں اس معاملے نو، لیکن بیماری ہے، احتیاط کریا کرو، بیماری ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بھی احتیاط دلائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس جگہ پر وبا آ جائے وہاں جو موجود ہے وہ نکل کے نہ جائے، اور جو باہر موجود ہے وہ اس وبا والی جگہ پہ نہ آئے، یہ احتیاط ہے۔ آج جو حالات پیدا ہو گئے، میں اکثر اپنے ساتھیوں کو کہنا ہونا، میں آنا کہ برما، چچنیا، بوسنیا، کشمیر عرصہ دراز تو یہ مسلمانوں کو پکار رہے سن، اے مسلمانوں ساڑی مدد کرو، مسلمانوں ہماری مدد کرو، عرصہ دراز تو مسلمانوں کو پکار رہے سن، لیکن ہون انہوں نے رب کو پکارے ہیں۔ آج پوری دنیا بند ہو گئی ہے، رب نے اپنے در دولت بھی بند کر دیتا ہے، محبوب کریم نے اپنا دروازہ رحمت بھی بند کر دیتا ہے، میرے کول بھی نہ آؤ، رب نے فرمایا میرے کول بھی نہ آؤ۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ اسی مسلمان ایک دوسرے دی شر انگیزی دے اندر مبتلا، ایک دوسرے دی چغلیاں، ایک دوسرے دی غیبت، ایک دوسرے نو کاٹنا، یہ ساڑا مشغلہ ہے۔ مسلمان کو پکارتا رہا ہے، مسلمان نے مدد نہیں کی، اس نے رب کو پکارا ہے، رب نے ان کی مدد فرمائی۔ تو رب کو نو ڈریا کرو، رب کو نو پناہ مانگو، رب کائنات اسانو اس مشکل گھڑی تو نجات عطا فرماوے، بالعموم رب کائنات پوری انسانیت کو محفوظ فرماوے، اور بالخصوص رب کائنات امت مسلمہ دے حال تے رحم کرم فرمائے۔ امت مسلمہ نو جتھے بھی مسلمان اس بیماری دے اندر مبتلا ہے، رب کائنات اس کو نجات عطا فرماوے۔ آخری بات عرض کرنا چونکہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا یوم شہادت ہے 21 رمضان، آپ دے متعلق ایک بات عرض کر کے اجازت چاہنا۔ حضرت علی اور حضور دے غلام آپ بازار تو جا رہے سن، خربوزہ حضور حضرت علی کو پسند آ گئے، اپنے اس ساتھی نو آکھیا کہ خربوزہ لے کے آ، دونوں مل کے کھانے ہیں، خربوزہ لے کے آ، دونوں کے کرنے ہیں، مل کے کھانے ہیں۔ صحابی رسول حضور دا غلام خربوزہ لے کے آیا، حضور نے فرمایا اس کو کاٹ، جس وقت کاٹیا گیا حضور حضرت علی نے لقمہ لگایا، پہلا لقمہ لگایا، اس خربوزے نو کھادا، کڑوا نکلیا، حضرت علی نے رکھ دیتا، فرمایا جا واپس کر، کوئی دوسرا اٹھا کے لیا، اور دوسرا لے کے آیا، دوسرا بھی کڑوا، فرمایا جا واپس کر، تیسرا لے کے آ، تیسرا لے کے آیا، جس وقت حضرت علی نے وہ کھادا وہ میٹھا سی، حضور نے حضرت علی نے فرمایا میرے دوست میرے بھائی کھا، اس نے کھادا، کھان تو بعد پوچھا حضرت علی وجہ کیا ہے؟ آپ نے ایک منگوایا ہے، اس کے اندر کوئی خاص وجہ ہے، کڑوا ہونے دی وجہ نہیں، میں آپ کی عادت کو واقف ہاں، اگر کڑوا ہوتا آپ چھوڑ دیں دے، واپس نہ کروا دے، آپ نے واپس کیوں کروایا؟ اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ میں نے ارشاد فرماؤ۔ حضرت علی نے فرمایا اے میرے بھائی سن، میں مصطفیٰ کریم کی زبان اقدس تو سنیا ہے، حضور نے فرمایا اللہ نے اس کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی پیدا ہی نہیں کی تھی جس کے دل کے اندر علی کی محبت نہ ہو، جس دل کے اندر علی کی محبت ہوے گی اور چیز میٹھی ہوے گی، جس دل کے اندر علی کی محبت نہیں ہوے گی اس کو رب کڑوا بنا دے۔ یا رسول اللہ خالق کائنات اسانو کما حقہ اہل بیت کرام دے نال مودت دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ خالق کائنات حضور نے فرمایا دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور دوسری میری اہل بیت، ان کو پکڑ لو گے نجات پا جاؤ گے۔ اللہ وحدہ لا شریک کما حقہ اسانو رمضان مبارک کی قدر و منزلت دی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات اہل بیت کرام دے نال مودت دی توفیق عطا فرمائے۔ فطرانے کے متعلق سن لو، مفتی پاکستان حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان مدث اللہ العلی آپ نے فطرانہ جو فی کس مقرر کیتا ہے 140 روپے فی کس، یعنی ایک آدمی دی طرفوں 140 روپے فطرانہ ادا کرنا واجب ہے۔ اور فطرانہ آپ دے سکتے ہو، ہن بھی اس کوئی مذائقہ نہیں، دے دے وہ پار ہوندا ہے لے جاوے، لیکن عید دی فطرانہ واجب کس وقت ہوتا ہے؟
عید دی صبح عید دی نماز تو پہلے یہ فطرانہ واجب ہے، اور عید دی نماز تو پہلے فطرانہ ادا کرنا واجب ہے، نہیں کرو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے۔ لہٰذا 140 روپے فی کس فطرانہ اس دفعہ مفتی پاکستان نے مقرر کیا ہے، اور اس لحاظ سے جو روزے کا فدیہ دینا چاہتے ہیں، جو احباب بیمار ہیں، جو روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے مفتی پاکستان نے 8400 روپے مقرر کیے ہیں، پورے 30 یوم کے روزے جو ہیں ان کا فدیہ 8400 روپے 30 روزوں کا فدیہ ہے۔ جو روزہ نہیں رکھ سکتا، عذر شرعی ہے، وہ روزوں کا فدیہ دے سکتا ہے۔ 140 روپے فی کس فطرانہ مقرر کیا گیا۔ اور جناب آپ کو باہر جگہ نہیں مل رہی، اوپر چھت پہ جگہ نہیں مل رہی، تیسری چھت پہ جگہ موجود ہے، دھوپ تو ہوگی، آپ کو تھوڑی تکلیف تو ہوگی، لیکن آپ فرض ادا کر کے